برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کی 4 تاریخ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور دین انسانیت ہے، اور اسلام ایک کامل و مکمل دین اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کی ہر سطح پر رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے ہر انسان کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ کسی دن، مہینہ یا ساعت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سوچ غیر اسلامی ہے اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کسی چیز کے منحوس سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ماہ سفر کے تاریخی پس منظر کو بیان کیا گیا تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر چند باتیں مشہور تھیں۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ ماہ سفر جب آتا ہے تو آسمانی اور زمینی بلاؤں کو لے کر آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے توہمات کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آئی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ سارے عقائد باطل ہیں۔ کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ منحوس تو اصل میں انسان کے اعمال ہیں، انسان کے برے اعمال ہیں۔ سب سے بہتر وقت انسان کا وہ ہے جس وقت کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے کہ جب وہ کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا کسی دن کے اندر برے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر جا بجا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا بھی خلاصہ یہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ پھیل رہی ہے خرابی بر میں اور بحر میں، یعنی خشکی میں اور تہ تری میں۔ بر سے مراد خشکی، بحر سے مراد تری یعنی دریا، جنگل، گاؤں، شہر۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھیل رہی ہے خرابی خشکی اور تری میں۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، لوگوں کے ہاتھ کے کاموں کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو مزہ چکھانا چاہیے ان کے بعض برے عمل کا،
لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئیں۔ تو خلاصہ یہ کہ خشکی کے اندر یا تری کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے، جو خرابی آ رہی ہے، جو خرابی پھیل رہی ہے، دوستو بزرگوں، خشکی کا امن خراب ہو رہا ہے، چین سکون انسان کا برباد ہو رہا ہے، تری کا امن خراب ہو رہا ہے، دریا کے اندر کشتی وغیرہ کو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ظلم و ستم کرتے ہیں، تو چاہے خشکی کا امن ہو یا تری کا امن ہو، اس کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کے بگاڑ کا جو مین جو وجہ ہے انسانوں کی بد عملی ہے، اسی کو اللہ پاک اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری بد عملی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، کہ جب صحت تھی، جب اللہ کو بھول بیٹھے، جب مسجدیں تمہارے گھروں کے آس پاس تھی، تم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، نیک اور اچھے اعمال جب تم کر سکتے تھے تو اس وقت اپنے آپ کو جی چرانا شروع کر دیا، اور جب بیماری آئی تب اللہ یاد آنے لگا، جب پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے تب خدا کی عظمت تمہارے دل کے اندر آنے لگی، اسی طریقے سے جب سیلاب کے اندر مبتلا ہوئے، جب زلزلوں نے تمہارے گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، تو پھر خدا یاد آنے لگا اور کہنے لگے کہ خدا ایک ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، خشکی اور تری کا جو امن خراب ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو عذاب آتے ہیں چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ اس وجہ سے اللہ پاک دیتے ہیں کہ اصل عذاب تو انسان کو آخرت کے اندر ملے گا، بےایمانوں کو، ظالموں کو، نافرمانوں کو جو عذاب اللہ پاک دیں گے وہ آخرت میں اصل دیں گے، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دنیا کے اندر دے کر بھیج دیتے ہیں کہ پانی کو زیادہ کر دیتے ہیں، یا زلزلے سے گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے، اور یہ اس لیے ہم بھیجتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگ اپنے بعض برے اعمال کو یاد کر کے اللہ کے اس عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ 21ویں پارے کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کر کے، تو اپنے بعض برے اعمال کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ پاک عذاب کی ایک جھلک جو ہے دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں، اس ایک چھوٹی سی جھلک کی وجہ سے لوگ تلملا جاتے ہیں، گاؤں کا گاؤں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مالدار غریب ہو جاتا ہے، اور دوستو بزرگوں، سونے چاندی کے ذخیرے ضائع ہو جاتے ہیں، کپڑے بہہ جاتے ہیں، دہ جاتے ہیں، گھر کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ آخر کے اندر دیکھیے کتنا مہربان ہے، پھر کہتے ہیں کہ آخر کے اندر کم سے کم اس چھوٹے سے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ہماری طرف رجوع کرنے لگے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کمائی تم نے خود اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اسے مول لیا ہے تم نے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ پاک بڑے مہربان، بڑے معاف کرنے والے۔ انسان بہت زیادہ جب گنہگار ہو جاتا ہے، پھر اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی، بے کسی، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ پاک ان کے بے شمار گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ تو دوست بزرگوں، مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، مجھے کچھ آسان کام بتا دیجیے، افضل بھی ہو اور آسان بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان میں آسان امر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے تقدیر کے جو فیصلے تم پر ہوں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، خیر ہو یا شر ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، اس وقت تم راضی رہنا اللہ کی ذات سے۔ ایسا نہیں کہ جب نفع ہونے لگے تو عیش کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جب نقصان ہونا شروع ہوا تو منہ جھولا کر بیٹھ گئے اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ صحت تھی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب بیماری آئی تو اللہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ کیا میں ہی ہوں، اللہ مجھے ہی بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، مجھے ہی نقصان کرتا ہے، میرے ہی اوپر مصائب آتے۔ یہ شکوے اور گلے ہیں۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گلہ نہ کرو اللہ کے تقدیری فیصلے کے اوپر، شکوہ نہ کرو، بلکہ راضی رہو ہر حال میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس امر سے آسان امر ہے۔ کیا سبق ہے اس حدیث کے اندر دوستو بزرگوں، کہ اللہ کا جب احسان ہمارے اوپر ہو، اللہ کی جب مدد ہمارے اوپر ہو، اور اللہ جب ہمیں صحت عطا کرے، اللہ جب ہمیں فراوانی عطا کرے، جب اللہ ہمیں فراخی کا وقت نصیب کرے، تو ان سب وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو تنگی کے اندر بھی مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے فراخی عطا فرمائی، میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرمائی، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں یہ اصل ایمان۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے، بیمار ہو جائے تو منحوس نہ سمجھے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے شکوے اور گلہ نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے صبر کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس موقع میں میں صبر کروں۔ وہاں شکر تھا، یہاں صبر ہے۔ اگر انعامات پر آپ نے شکر ادا کیا اور مصائب کے وقت آپ نے صبر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیری فیصلے تم پر ہو رہے ہیں آپ اس سے راضی ہیں۔ اگر راضی نہ ہو تو کیا اللہ سے لڑنے جائے آدمی کہ میری نصیب بگڑ گئی ہے، میری نصیب کو سدھار دو؟ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کے بس کا نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر انسان کو قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ چاہے وہ تری ہو یا خشکی ہو، اس روئے زمین کے اندر گاؤں ہو یا شہر ہو یا ندی نالے اور دریا ہو، وہاں جو کچھ بھی امن کے اندر بگاڑ آتا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں اور برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے دوست بزرگ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صرف تمہارے چھوٹے بعض برے اعمال کا مزہ چکھانے کے لیے تمہارے اوپر چھوٹی عذاب ہم بھیجتے ہیں۔ تو چاہے وہ چھوٹی عذاب ہو یا بڑی عذاب،
دوستو بزرگوں، بہرحال ہے تو عذاب نہ، تو اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے دامن کو تھام لے، اللہ کا قریبی بن جائے، توبہ و استغفار کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ ایسے موقع پر اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہماری حفاظت انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سب سے زیادہ زور جو دیا تھا وہ کس کے اوپر؟ عقیدہ توحید کے اوپر دیا تھا کہ توہمات کے اندر مبتلا نہ ہو، رسم و رواج کو چھوڑو، اس لیے کہ میں نے حجت الوداع ہی کے اندر تمام قسم کے رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، اب ایک اللہ کی ذات کا ہو کر رہ جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور توہمات میں مبتلا ہو کر شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شرک ہے اور بدعقیدگی ہے، اور تمام بھلائیوں کی بنیاد ایمان ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو جا بجا آدمیوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی وقت، کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے۔ اگر منحوس ہوتا تو قوم عاد کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تقریباً عذاب آیا ہوا تھا، اور عذاب بھی کیسی؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک تند و تیز ہوا بھیجی، سخت ہوا، ٹھنڈی ہوا، فی ایام نحسات لنذیقہم، اس لیے کہ وہ جو عذاب آیا جب سے جب تک آیا ان میں ایک انسان بھی بچا نہیں تھا، اللہ نے ساروں کو بھی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ساری کی ساری بستی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز تھی، وہ آتی تھی تو اپنے ساتھ اڑا کر کسی کو اوپر لے کر چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ دیکھنے والا انسان نیچے سے اگر دیکھ رہا ہوتا تو ان کی نظروں سے بھی ان کے اجسام جو ہے غائب ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد اتنے اوپر سے پٹخ دیتے اللہ پاک، اور پٹخنے کی صورت میں بھیجا الگ ہو جاتا تھا اور گردن الگ ہو جاتی تھی، ان کا جسم الگ ہو جاتا تھا، مطلب یہ کہ بالکل ان کا نام و نشان بھی کبھی مٹ جاتا تھا، اور ان کی لاشیں اگر نظر آتی تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کا درخت جو ہے بغیر سر کے جو بالکل سل پڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح لاشیں نظر آتی ہیں۔ تو قوم عاد کے اوپر یہ جو عذاب آیا تھا، کہتے ہیں ان کے لیے ایک ابدی عذاب تھا، اس عذاب کے اندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور یہ جہنم رسید ہو گئے، ان کے بعد پھر کوئی بچا نہیں۔ تو یہ ان کے اوپر ابدی عذاب تھا دوستو بزرگوں، لیکن ہمارے لیے نہیں، ہم اسے منحوس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر منحوس کہیں گے تو پھر آپ یہ بتائیں پورا ایک ہفتہ ان کے اوپر عذاب مسلسل رہا، آپ کون سے ہفتے کو پھر خیر کا ہفتہ کہو گے؟ نہیں کر سکتے، کوئی دن ایسا نہیں ہفتے سے شروع کا ہو کر اگر ہفتے کے اندر وہ عذاب ختم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات کس ہفتے کو آپ جو ہے خیر کا ہفتہ کہیں گے، امن کا ہفتہ کہیں گے؟ تو یہ ان کے لیے تھا کہ اسی عذاب کے اندر اللہ نے ان کو تباہ، برباد اور ہلاک کر دیا اور جہنم رسید ہو گئے، ان میں کا کوئی فرد بھی بچا نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں۔ ہاں منحوس وہی دن ہے، وہی وقت ہے، وہی مہینہ ہے جس کے اندر تم نے اپنے برے اعمال کیے، اللہ کو بھول بیٹھے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نافرمانیاں چھوڑ دی، چوری کرنے لگے، زنا کرنے لگے، ظلم و ستم ڈھانے لگے، دنیا کا امن خراب کیا، دریا اور خشکی تری دونوں جگہ کے اندر امن کو خراب کرنے والے بنے، اس لیے یہ آفتیں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ بعض دفعہ کہ اللہ تمہیں اس کا مزہ چکھائے، تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے توحید کے عقیدے کے اوپر زور دیا تھا کہ اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی ذات کی عبادت کرو، کفر اور شرک کو چھوڑو۔ یہ نہ سمجھو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، جیسا کہ بعض لوگ ماہ سفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے شروع کے ابتدائی 13 دن جو ہیں یہ منحوس ہیں۔ کیوں منحوس ہیں اگر ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں کے اندر بیمار ہو گئے تھے۔ اب سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بیمار ہوئے تھے۔ 13 تیزی بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 13 دنوں کی نحوست کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار نہیں ہوئے تھے۔ بیماری سے بھی بندوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ پاک اس شخص کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور انسان کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی بخار کے اندر یا بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو جو آدمی اس سے پہلے کبھی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہے، ذرا غور کریں اس وقت کہ اس وقت اللہ جو یاد آتا ہے کس طرح سے یاد آتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، بس اللہ ہی اللہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو اس کی بدولت دھو دیتے ہیں، اللہ پاک ان سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اور سارے گناہ جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح ان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو نحوست کا عقیدہ ہے، یہ تو پہلے بھی تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں کسی چیز کے اندر تم جو ہے نحوست کا عقیدہ رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست نام کی کوئی چیز ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی چیز کے اندر نحوست نام کی کوئی چیز ہوتی تو گھر کے اندر نحوست ہوتی۔ کون سا گھر؟ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، عورت کے اندر وہ نحوست ہوتی۔ جو عورت ہماری بیوی ہے، جو ماں بنی ہوئی ہے، جو بہن بیٹی بنی ہوئی ہے، اگر نحوست ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی، اور اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے کے اندر ہوتی، فی الفرس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں نحوست ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہی نحوست نہیں ہے تو پھر دوسری چیزوں میں نحوست کہاں سے آئے گی؟ مطلب ہے گھر میں بھی نحوست نہیں آتی، گھوڑوں میں بھی نحوست نہیں آتی، عورتوں میں بھی نحوست نہیں آتی، تو پھر دوسری چیزوں میں یقیناً نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے نحوست کے مسئلے کو سمجھایا، لیکن آج بھی ہم جو ہے زمانہ جہالت کے اندر ہیں اور نحوست کا عقیدہ ہمارے یہاں پل رہا ہے۔ خاص طور سے ہماری بعض ماؤں اور بہنوں میں یہ عقیدہ بہت زیادہ پنپ رہا ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے غلط قسم کے عقیدوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، بات یہ ظاہر ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، وقت میں بھی نہیں، مہینے میں بھی نہیں، سال میں بھی نہیں، اور گھر میں بھی نہیں، گھوڑے میں بھی نہیں، بیوی بچوں میں بھی نہیں۔ نحوست کا عقیدہ ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ اور زمین کے اندر جب اناج کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کمی ہوتی ہے۔
غلہ گناہ کم ہو جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، جیسا کہ اخباروں کے اندر آپ کو نیوز روزانہ مل رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے قحط سالی آنے والی ہے، قحط پڑنے والا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی قحط سالی کی بشارتیں بہت سارے لوگوں نے دی ہیں کہ حالات ایسے ہی رہے تو قحط سالی کے اندر لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اللہ کا نافرمان بنتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے باوجود بھی اناج کے اندر کمی آ جاتی ہے اور لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آسمانی اور زمینی بلاؤں کو اگر کوئی چیز دفاع کر سکتی ہے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہی آسمانی زمینی بلاؤں کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں دنیا کی کہ بلاؤں سے وہ لڑے اور ان کا مقابلہ کرے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ موقع ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے، نصیحت کا موقع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخری زمانے کے اندر جب نازل ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، اور جس ملک کے اندر جزیہ ہے وہ جزیہ کو ختم کریں گے، اسی طریقے سے تمام اسلامی قوانین کو نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ دوبارہ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ اس زمین کے اندر برکت کو لوٹا دے، چنانچہ آپ کی دعا مانگنے کی وجہ سے برکتیں لوٹ آئیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت زمین پر جو اناج بکے گا، یعنی انار کی مثال دی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ پورا کنبہ بھی کھا کر اس انار کے اندر اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ وہ ختم نہیں ہوگا ایک انار کو۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ ایک انار، اس کے چھلکے اگر سالم نکالے جائیں تو اتنے لوگوں کو سایہ مل جائے گا اس انار کے چھلکے کے اندر۔ تو اندازہ لگا لیجیے کتنا بڑا انار ہوگا۔ تو دوستو، جب اس زمین سے بلائیں، گناہ اور اسی طریقے سے انسان کی بدعمالیاں ختم ہوتی ہیں تو آٹومیٹک اللہ پاک اس روئے زمین کے اندر قوت طاقت عطا فرماتے ہیں کہ اناج کے اندر برکتیں آتی ہیں اور لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں اور اعمال کے خرابی کی وجہ سے اناج کی کمی ہوتی ہے، قلت ہو جاتی ہے اور لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت ہی اس کو دور کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی لیے انسان کو انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی خرابی کو دور کرنی چاہیے، ایک اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آسمانی زمینی بلاؤں سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں، یہ تو تیری طرف سے نازل ہوتی ہیں، تو ہی اس کو ختم کر سکتا ہے، لہذا تو اسے ختم فرما، ہمیں نہیں